پنڈوریا شریف ٹاؤن اسلام آباد میں چودھری عبدالشکور نے اپنے والدین اور بھائیوں کی ایصال و ثواب کے لیے مسجد شاہ جہاں بیگم کا افتتاح کر دیا۔ پنڈوریا شریف ٹاؤن اسلام آباد میں مسجد شاہ جہاں بیگم کی افتتاحی تقریب میں سابق سینیٹر چودھری تنویر علی خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ معروف سیاسی سماجی کاروباری شخصیت راجہ عبدالباسط مسکین، اسامہ چودھری، راجہ ارشد چودھری، آصف چودھری، چنگیز خان، راجہ طاہر آزاد، چودھری حبیب افضل، راجہ شاہ زیب، راجہ نوید سمیت علماء اکرام اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ معروف قاری سلمان وحید نے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پیش کی۔ معروف نعت خوان حافظ عبدالکلیم حسانی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ مفتی محمد بلال نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے چودھری عبدالشکور کا شکریہ ادا کیا اور اہل محلہ کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں پیکرو اخلاص و محبت استاد علماء حضرت مولانا تاج محمد صاحب نے خصوصی خطاب کیا اور مساجد کے فضیلت اور احترام پر روشنی ڈالی۔ سابق سینیٹر چودھری تنویر علی خان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے چودھری عبدالشکور سمیت اہل محلہ کو مبارکباد پیش کی۔ آخر میں حضرت مولانا تاج محمد نے چودھری عبدالشکور کی والدین اور بھائیوں کی بخشش اور درجات بلندی کی دعا کے ساتھ پاکستان، فلسطین اور تمام امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ اہل علاقہ نے مسجد کی تعمیر کو ایک عظیم کارنامہ قرار دیا اور اس کی تعمیر پر چودھری عبدالشکور کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں مہمانوں کے لیے پرتکلف کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کاسی راجہ ساجد، ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ محمد اویس خان۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ہمارے دوست جناب عبدالشکور صاحب موجود ہیں۔ عبدالشکور صاحب نے حال ہی میں پنڈوریا شریف آباد ٹاؤن میں ایک مسجد کا افتتاح کیا۔ اس مسجد کا نام انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر رکھا اور وہ مسجد کا جو قیام ہے وہ اس لیے کیونکہ ان کی والدہ، ان کے والدین اور خاص کر ان کے بھائی تمام کو اس کا اجر و ثواب پہنچے۔ بات اصل میں یہ کہ جناب عبدالشکور صاحب سے ہم نے ٹائم لیا، جب بھی ہماری ان سے بات ہوتی ہے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، بہت زیادہ ہمارے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے اصرار پر ہماری بہت زیادہ خواہش تھی کہ ہم ان سے بات کریں، کیونکہ جو انہوں نے ایک کام کیا ہے اسلام آباد کے لیے، لوگوں کے لیے مسجد بنائی ہے وہاں پر، جو کہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، ایک اچھا کام بھی ہے، ایک اچھا میسیج بھی ہے، ایک موٹیویشن بھی ہے۔ جناب تو نہیں آنا چاہ رہے تھے لیکن ہماری خواہش پر، ہماری ریکویسٹ پر جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے، یہ ہمیں بتائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک جی اللہ کا شکر۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور آپ نے جو ہماری درخواست پہ ہماری بات سنی، آپ کا بہت بےحد شکریہ۔ تو سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے ایک مسجد تعمیر کروائی ہے، بنوائی ہے اپنی والدہ کے نام پر، تو یہ آپ کس طرح سے خواہش ظاہر ہوئی، کس طرح سے آپ کو یہ ذہن میں تھی بات کہ میں نے مسجد بنوانی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے جو ہے وہ ایک وقت نکالا۔ میں یہ فرسٹ ٹائم میڈیا پہ آ رہا ہوں، میں اس چیز سے اوائڈ ہی کرتا تھا جو سیدھی بات ہے، لیکن آپ کی پرزر فرمائش پہ کہ جی آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، جن کے صدقے کے لیے کام کیا، ایک نیکی کا کام کیا آپ آئیں۔ اصل میں یہ ساری چیز اس وقت ہوئی کہ میری والدہ کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، میرے والد کو، بھائیوں کو، تو والدہ جو ہے وہ میرے لیے ایک گائیڈنس تھی، رہنمائی تھی میرے ساتھ ہر اس معاملات میں۔ والد صاحب بھی، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جگہ دے۔ تو بھائیوں کے ڈیتھ کے بعد نا میری والدہ جو ہے وہ ان کے نام کا کبھی کسی مسجد میں کولر لگا دیا، دوسرے بھائی کا، ظاہری بات ہے جتنا بھائیوں کو دکھ ہوتا ہے والدین کو اس سے کہیں زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو میری ان کے ساتھ ایک ہنسی مذاق پیار یہ چیزیں بھی تھی۔ تو کافی ٹائم کے بعد نا ایک کسی مسجد میں انہوں نے اپنے نام کا نا یہ کولر لگا دیا۔ تو میں نے کسی جگہ وہ کولر دیکھا تو میرے دل میں یہ ہوا کہ یہ تو ظاہری بات ہے، یہ نہیں کہ کوئی اتنا ہی چھوٹا تھا، میرے دل میں یہ تھا کہ یہ جو بندے فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے لگایا جاتا ہے۔ تو والدہ نے اپنی زندگی میں جو ہے یہ کولر لگا دیا۔ تو میں نے گھر آ کے امی سے پوچھا، میں نے کہا امی آپ نے اپنے نام کا یہ کولر لگایا، تو ہنس کے کہتی ہیں پنجابی میں کہ پتر پتہ نہیں میرے جلنے تو بات کوئی لاتی یا نہیں لان لگا، تو میں خود ہی لگا دوں نا۔ تو میرے ایک دم نا میں نے کہا امی اللہ آپ کو زندگی دے سے دے، تو آپ نے ایسا کام جو ہے نا، تو وہ اس کے بعد 2013 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو مجھے اس چیز نے نا بڑا شوق کیا۔ تو پھر میرے دل میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو والد صاحب کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی، 2-1 سال ہوئے، تو وہ میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ میں کوئی ایسا ان کے لیے صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کروں کہ جس کا تا قیامت ان کو ثواب ملتا رہے۔ تو اس چیز نے مجھے بڑا کلک کیا۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی
مدد اس کی تھی، میں اس قابل نہیں تھا، اور ہاتھ بھی میرا اسی نے پکڑا، تو وہ بس ایک لفظ جو تھا تو اس کو ذہن میں رکھ کے وہ کولر جو ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. جی بالکل. تو وہ پھر میں نے جو ایک دل میں خواہش کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، نصرت سے، اس کی ہمت سے میں نے اس کی بنیاد رکھی، اور والدین کے نام کی کہ والدہ کے نام کی مسجد اور والد کے نام کا مدرسہ. بنیاد تو دونوں کی یہی تھی کہ مسجد بھی بناؤں گا اور مدرسہ بھی بناؤں گا. تو اللہ نے ہمت دی، توفیق دی. تو کل آپ نے دیکھا کہ اس کا باقاعدہ ایک افتتاح ہوا جس میں میرے بہنوئی بھی تھے، چودھری تنویر صاحب وہ مہمان خصوصی تھے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو ایک پایا تکمیل تک پہنچایا. چودھری صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے مسجد وہاں پہ تعمیر کی ہے تقریباً کتنا عرصہ لگایا آپ کو اور کتنے اس میں جو ہے ٹائم لگایا آپ کو؟ یہ تقریباً 2023 میں میں نے اس کی بنیاد جو ہے وہ میرے ایک استاد بھی ہیں مولانا تاج صاحب، 2023 میں نے دسمبر میں اس کی بنیاد رکھی، اور تقریباً 1 سال 1 ماہ میں اللہ تعالیٰ نے کی مدد سے یہ کمپلیٹ ہوگی. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کہ آپ مسجد کے ساتھ ساتھ ایک مدرسہ بھی تعمیر کروانا چاہ رہے ہیں. میری دیکھیں جی، جب میں نے اس کی بنیاد رکھی تو پہلے دن سے ہی میری خواہش جو ہے وہ مسجد اور مدرسے کی تھی. تو ظاہری بات ہے اب مسجد میں جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نام جو ہے جہاں تک میرا خیال ہے وہ کسی ایک لیکن کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی نیت کو جانتا ہے. تو اس میں جو نیت تھی وہ میرے والدین کی اور بھائیوں کی تھی کہ اس کا صدقہ جو ہے وہ میرے والدین کو تا قیامت یہ اس کا اجر ثواب ان کو ملتا رہے. تو جو مدرسے کی نیت تھی وہ میں نے یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، توفیق دی، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے والد عبدالعزیز کے نام کا مدرسہ بھی جو ہے وہ وہیں پہ بناؤں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس کی توفیق اور مدد ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہماری نیک تمنائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ بالکل آپ کی مدد بھی فرمائے گا. ناظرین، اولاد تو ہوتی ہے، اصل اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. جیسے کہ ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں جناب عبدالشکور صاحب، جنہوں نے ایک مسجد کی تعمیر کی ہے تاکہ ان کی والدین کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے. ہماری نیک تمنائیں، ہماری خواہشات بالکل جناب کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید اسی طرح کے فلاح کے کام کرنے کے لیے، لوگوں کی امداد اور مدد کرنے کے لیے اللہ نے انہیں چنا ہے. اللہ ان کی مزید رہنمائی کرے، اللہ ان کا مزید ساتھ دے گا. ہماری بالکل خواہش ان کے ساتھ ہیں، دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. خبرنامہ ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیس بک کو لائک اور فالو کیجیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اللہ حافظ.